اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک جی فار گجرانوالہ اور نیا بول ڈاٹ ٹی وی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی آئے گا۔ ناظرین، آج کافی دنوں کے بعد میری آپ سے آن لائن ملاقات ہو رہی ہے۔ آج میں جو پروگرام آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، پچھلے دنوں آپ نے بہت ساری اقساط دیکھی ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے بارے میں۔ آج بھی جو یہ ایک نئی پیش رفت ہے، نئی چیزیں ہیں، یہ ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے بارے میں ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس میں بھی آپ کی یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی کہ گجرانوالہ کے ڈپٹی کمشنر نے کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے او ایس ڈی بنایا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے جنہوں نے ایسی کرپشن کی ہے، کہ جنہوں نے کچھ ایسی رجسٹریاں ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے نام ایک جعلی اقرار نامہ، جعلی جو ہے نا انہوں نے بنا کر، جعلی مختار نامہ بنا کر انہوں نے ایسی جو رجسٹریاں ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے نام کرنے کی کوشش کی، بلکہ کروائیں۔ اور اس سلسلے میں جب اس کی انکوائری ہوئی تو کون کون سے لوگ اس میں آئے اور کس کس نے یہ اپلیکیشن دی، آج یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے اس ٹائم جو لوگ اپلیکنٹ ہیں، جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی، جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، وہ جو کہ سمریز ہیں، جو کہ گونڈلانوالہ سے ہیں اور ابھی بھی ڈی سی کالونی کے رہائشی بھی ہیں۔ ان کی یہ جگہ ہے، ان کی آباء و اجداد کی یہ جگہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل سیکرٹری جو گجرانوالہ ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری ہیں عاطف چیمہ صاحب، اور اس کے ساتھ جو سابقہ ایک ممبر ہیں، ایم سی ممبر ہیں، ادریس ڈار صاحب۔ جی السلام علیکم صاحب۔ جی ہم سب سے پہلے بات کریں گے، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمریز جی۔ سمریز جب تھوڑا سا بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے جب یہ اپلیکیشن دی تو آپ کو یہ چیز کب پتا چلی کہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے؟ سر میں گیا ہوں نا جو سورت سینٹر ہے۔ سمریز کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ آپ میری آ رہی ہے آواز؟ آپ جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ آواز کم آ رہی ہے میری؟ ہم اپنے ناظرین کو یہ تھوڑا سا بتاتے چلیں، میری ٹیکنیکل ٹیم اتنی دیر میں سمریز سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کی آواز کلیئر ہو سکے۔ یہاں پہ ایک موضوع گونڈلانوالہ ہے جو کہ ڈی سی کالونی کے بالکل ملحقہ ہے، اس کے ساتھ یہ فیز 3 جو ایکسٹینشن 3 ہے ڈی سی کالونی گجرانوالہ کی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ان کا ایک پیچ تھا جو کہ 7 کنال جو 10 مرلہ جو کہ ان کی زمین تھی، یہ ان کے آباء و اجداد کی زمین تھی جو کہ انڈیا میں تھے، اور ان کو یہ الاٹ کی گئی تھی یہاں پہ زمین جو کہ 7 کنال اور 10 مرلے تھی، اور اس پہ وہ لوگ ان کا وہ قابض تھے، ان کے پاس یہ زمین تھی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو انہوں نے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر، ڈپٹی رجسٹرار، ان کے کلرک جو 2 کلرک بتائے جا رہے ہیں جن میں نبیل اور امان اللہ ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جعلی مختار نامے بنائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جعل سازی سے جو ہے نا ڈی سی کالونی گجرانوالہ کو بلکہ انہوں نے یہ ڈبل فراڈ کیا۔ ایک تو چیٹنگ انہوں نے یہ کی کہ جن کی زمین تھی ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا، اور سیکنڈ انہوں نے ڈی سی کالونی کے ساتھ بھی فراڈ یہ کیا کہ ان کے نام یہ رجسٹریاں کروائیں۔ انہوں نے جب اس کو ویریفیکیشن کی تو اس بارے میں کیا چیزیں سامنے آئیں، ابھی ہمارا دوبارہ سے رابطہ ہو پایا ہے سمریز کے ساتھ۔ جی سمریز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سمریز بتائیے گا کہ آپ کی یہ زمین جو تھی یہ کس کے نام تھی آپ کے آباء و اجداد میں؟ یہ میرے دادا ابو کی سگی پھپھو تھی۔ جی جی۔ دادا ابو کی سگی پھپھو تھی چاندی بی بی۔ جی جی۔ جب پارٹیشن میں ہم 47 میں ادھر آئے ہیں تو وہ ادھر ہی اس کی شادی ہو گئی تھی مظفر نگر میں، تو وہ ادھر ہی راج وزیر تھی۔ ٹھیک ہے۔ 1983 میں وہ پاکستان ایک دفعہ چکر لگایا تھا انہوں نے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ جب اس زمین پر قابض تھے تو آپ کو یہ کس طرح سے پتا چلا کہ اس زمین کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے، یہ اس کی رجسٹری ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے نام کر دی گئی ہے؟ سر میں سہولت سینٹر گیا ہوں گجرانوالہ، تو میں نے فرض نکلوانی تھی ضمانت کے لیے نا کسی کی۔ ٹھیک ہے۔ میں ادھر گیا ہوں تو ادھر مجھے معلوم پڑا ہے کہ کسی نے ہمارے کھاتے سے فرض نکلوائی ہے 7 کنال 10 مرلہ کی۔ ٹھیک ہے۔ 2 کنال 10 مرلہ 2018 میں رجسٹری ہو چکی تھی فیک۔ وہ بھی فیک ہوئی تھی؟ وہ بھی فیک، ابھی اس کا بھی ہم نے کرنا ہے۔ وہ ابھی وہ معاملہ ذرا علیحدہ ہے، وہ کسی بندے کے نام ہے بٹ صاحب ہے، تو ان کے نام ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن کے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرے مظفر عرفان کو ایسے کر کے نام ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے نام پہ ہوئی ہے۔
ہاں جی یہ جو 5 کنال ہے یہ ریسنٹلی ہوئی ہے, تو اس کا مجھے پتا لگ گیا کہ یہ بھی جلدی برف نکلوا چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو پھر آپ نے کیا کیا اس سے آگے؟ میں نے اس سے آگے آصف چیمہ صاحب کو ایک اپلیکیشن دی ڈی سی آفس جا کے, ان کے وہ آفس جو ہے, ٹھیک ہے, ڈی سی کلینک کا جو آفس ہے, ٹھیک ہے, ان کو ساری بتائی. ٹھیک ہے, انہوں نے, میں نے کہا اگر آپ نے فائنل جاری کیا انہوں نے روک لیں یا معاملہ سارا بھگت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب جو ہے انہیں اپلیکیشن دیا, معاملہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا. ٹھیک ہے. دانش اقبال صاحب کے پاس. تو پھر یہ آگے معاملہ چلا, انہوں نے انکوائری کی ہے, انکوائری پتا چلا یہ سارا معاملہ بوگس ہے. مختار نام میں جعلی بنے ہوئے تھے سارے, آئی ڈی کارڈ جو نمبر تھے وہ سارے فیک لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ اے ڈی صاحب کے پاس معاملہ لگا. پھر جو نعیم افضل جو سب رجسٹرار تھی, جی جی, اس نے 12 لاکھ روپیہ رشوت لی ہوئی تھی. اعجاز نامی ایک شخص ہے ہمارے گاؤں میں, فراڈ ہے, وہ بہت بڑا فراڈ کیا, وہ یہ مل کے کام سارا اس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے 12 لاکھ روپیہ لے کے سارے عملے نے یہ کام کیا ہے, اور وہ آگے بھی ان کو جعلی رجسٹری کرواتا ہے ڈی سی کلینک والوں کو. ان کو ان کے علم میں نہیں ہے. ایسے بندے کو تو انہیں مطلب کہ اس پہ رابطہ ہی کرنا چاہیے. وہ کوئی بھی رجسٹری لے کے آتا ہے. چلے, بہت شکریہ سمریز, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ سے اور بھی بات پوچھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جی, ہمارے ساتھ ہیں آصف چیمہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے. جی چیمہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جب چیزیں آپ کے سامنے آئیں, انہوں نے آپ کو اپلیکیشن دی, ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ 22/9/21 کو انہوں نے آپ کو جو ایک اپلیکیشن دی جس میں ان کا جو موقف تھا وہی ان کا ڈی سی صاحب کے پاس جو موقف تھا, تو آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا تھا؟ جی السلام علیکم. جی بالکل, ہاں جی نعمان صاحب بالکل سمریز بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے 22/9 کو مجھے ایک اپلیکیشن سبمٹ کروائی جو میرے آفس میں جمع ہوئی. تو اس کے بعد یہ بات واضح میں کر دوں کہ یہ رجسٹری جو ہے یہ اس سے چند روز قبل جو ہے ان کو پتا چلا کہ رجسٹری ہوئی ہے یا یہ فرض نکلی ہوئی ہے, اور انہوں نے جو یہ جنہوں نے فراڈ کیا ہے انہوں نے مکمل انتقال وغیرہ اور ساری چیزیں کرا کے سوسائٹی آفس گئی تھیں. نمبر 1 ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ تھا ایشو کہ انہوں نے ایک جعلی مختار نامے وغیرہ بنائے اور اس کے اوپر یہ رجسٹری کروائی. ہمارے ساتھ بھی فراڈ کیا اور رجسٹری برانچ والوں نے اس کے اندر جو اپنا رول پلے کیا وہ تو سب کے سامنے ہے. عاطف بھائی یہاں سے, چیمہ صاحب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. جب آپ نے یہ جگہ پرچیز کی, یہاں آپ کی کوئی لینڈ کنوینر یا لینڈ کمیٹی ان میں سے کسی نے آپ کو, جب جو لوگ آپ کے پاس لے کے آئے ان کو, کیا انہوں نے اس کو ویریفائی نہیں کیا کہ کیا یہ لینڈ انہی کے نام ہے, اس کی چیزیں جینون ہے, رجسٹری برانچ اس کو کنفرم کر رہی ہے؟ جی بھائی بالکل ویریفائی کیا, کیونکہ جب رجسٹری برانچ نے ہمارے سے پچھلا والا ڈاکیومنٹ جعلی بنایا ہوا تھا نا, تو وہ ڈاکیومنٹ جو انتقال چارج کے آیا تو اصل میں بیسیکلی روٹس ہی جو ہے وہ غلط تھی نا, بندوں کی نیت غلط تھی. بیچ میں ہی ایک ڈاکیومنٹ جو کہ اب جس طرح یہ چاندنی بیگم جو ہیں لیڈیز ہیں, اگر یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ مختار نامہ تو ویسے بھی اگر جعلی نہ بھی ہوتا تو وہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے نا. اکارڈنگ ٹو لا بندے کی زندگی تک ایک اٹارنی جو ہے وہ رہتی ہے, لیکن رجسٹری برانچ والوں نے اس چیز کو, ان کو تو کرنا چاہیے تھا کہ اس کی صلاحیات وہ جو ہوتی ہے ویریفیکیشن کرنی چاہیے تھی پاور آف اٹارنی کی, کہ یہ جو ہے یہ ویلڈ ہے نہیں ہے, اس کی ساری چیزیں لینی چاہیے تھی. انہوں نے اسی لیے وہ ان کے اوپر یہ ایکشن ہوا, اور وہ بنا ہوا بھی غلط تھا جو بات سامنے وہ انہوں نے بنایا, ان کی ملی بھگت تھی جس میں وہ ان کے لوگ شامل تھے, ان کے کلرک شامل تھے. مجھے یہ بتائیے گا عاطف صاحب کہ یہ جو آپ کے پاس جب اپلیکیشن ہوتی ہے, ڈی سی کے پاس اپلیکیشن ہوتی ہے, ڈی سی ایکشن لے لیتا ہے, ڈی سی نے ان دونوں لوگوں کو, ایک کو ایوسٹی بنا دیا, دونوں کو معطل کر دیا, آپ کے پاس اس سے پہلے اپلیکیشن ہوتی ہے, آپ نے اس کا کیا سدباب کیا, اس کے بارے میں کیا ایکشن لیا؟ سر ہم نے ان کی پراپرٹیز ہولڈ کر دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بھی چیز جو ہے وہ انسیکیور نہیں ہے. انہوں نے کچھ پراپرٹی اپنی جو مطلب یہ 5 کنال جیسے بھائی نے بتایا کہ 5 کنال کی فرد نکلی ہے نا بیچ میں سے, ٹھیک ہے, کچھ ان کی فائل جو, کیونکہ یہ
चंद रोज कबल इनकी एप्लीकेशन, इनको ये काम होने के बाद पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है। और कुछ इन्हीं की फैमिली के ही रिलेटेड ये बंदे हैं सारे ना। ये भी एक चीज सामने आ रही है कि ये जो एजाज बंदा है जिसने आपको ये जगह फरोख्त की है, उनका ताल्लुक इन्हीं की फैमिली से है? आई डोंट नो इनका ताल्लुक इनकी फैमिली से कि नहीं है, लेकिन इनके गांव के हैं और उनके वो भी जिम्मेदार हैं, जमीन वगैरह दी है। जी आतिफ चीमा साहब एक सेकंड यहाँ पे आप रुकिएगा। क्यों जी समरेज आप बताइएगा कि क्या ये जो एजाज नामी शख्स है जिसने ये जगह डीसी कॉलोनी को फरोख्त की है, क्या इससे आपकी कोई रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी या इस तरह गांव का कोई ताल्लुक मौजूद है? नहीं सर, ये जो एजाज नामी शख्स है ये जो है ये माराटोन में रहता है, हमारे गांव में ये प्रॉपर्टी का काम करता है। ये राजपूत बरादरी से हम गुजर हैं। ठीक है। ठीक है। और हमारा वाकई एक जो ये बता रहे हैं कि एक बंदा शामिल है, जो बात सच है वो सच है। ताहिर नामी एक शख्स है हमारी मतलब कि चाचू का, मेरे अब्बू के चाचू का बेटा है, वो उसके साथ मिला हुआ है एजाज के साथ। ये बात सच है जी। एक और चीज आतिफ चीमा साहब, एक चीज सामने आ रही है कि यहाँ पे ये जो आपके लैंड कन्वेनर हैं जुल्फकार चीमा साहब, इनका कोई एजाज के साथ हमें कुछ जराए कंफर्म कर रहे हैं कि इनका कोई ताल्लुक जो है ना वो मिलाया जा रहा है, कोई गिना जा रहा है कि इनसे साथ मिलके इन्होंने ये लैंड जो आपको आके दी है, जिसके अगेंस्ट इन्होंने फाइल्स वगैरह ली हैं, तो क्या इनका उनके साथ भी कोई ताल्लुक है? इससे पहले भी इन्होंने जुल्फकार चीमा साहब के साथ मिलके आपको कोई और प्रॉपर्टी दी है? आपको जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आतिफ चीमा साहब, आपकी आवाज आ रही है जी। आपको बताया है कि इजाज नामी शख्स जो है वो वहां पर लैंड ओनर था और उसने अपनी भी जमीन दी। ये जो जमीन है ये ताहिर नामी शख्स आतिफ चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? आतिफ चीमा साहब का राब्ता हमसे कट गया है। अभी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ही इनसे राब्ता किया जा सके और इनसे पूछा जा सके कि वो वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है वो क्या है, कि डीसी कॉलोनी ने इसके बारे में कोई एक्शन लिया है या डीसी कॉलोनी इसके बारे में कोई एक्शन आगे क्या लेने जा रही है। यहाँ पे जो फर्दें जो इनके पास वो लेके आए थे वो जाली थी, या इन्होंने वहाँ पे इनके साथ मिलके जो फाइलें जो है वो दी हैं वो कैसी फाइलें हैं, और वो उनकी फाइलों के बारे में अब क्या बनेगा उनका। तो जैसे ही हमारा दोबारा से आतिफ चीमा साहब के साथ राब्ता होता है, हम आपको दोबारा उनसे पूछ के बताएंगे कि वो इस बारे में जो क्या चीज़ वो सामने आ रही है। लेकिन यहाँ तक डिप्टी कमिश्नर का ताल्लुक है, उन्होंने तो उन बंदों को जो है ना वो फारिग कर दिया है, लेकिन डीसी कॉलोनी इसके बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, किन लोगों को फारिग करती है और किन के कहने पर यह हुआ है, हम आतिफ चीमा साहब से दोबारा राब्ता होता है तो उनसे इस बात की तस्दीक करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो एक्स एमसी मेंबर हैं डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के अदरीस डार साहब, हम उनसे पूछेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब ये बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं कि डीसी कॉलोनी को ये करना चाहिए था, या उनके साथ जो भी जो लैंड कन्वेनर ने क्या किया उसकी वेरिफिकेशन जो चीमा साहब बता रहे हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो मेरे इल्म में ये मामला है, ये 22/9 को भट्ट साहब ये इनको एप्लीकेशन जमा होती है और इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये कोई पहली दफा नहीं है कि डीसी कॉलोनी के जो इंतजामिया इसने फ्रॉड किया है। ये डीसी कॉलोनी इंतजामिया तो शायद बनी ही फ्रॉड के लिए है। ये शुरू दिन से जमीनों के मामले में यही काम चल रहे हैं। इस जमीन के अगेंस्ट जो फाइलें जारी हुई हैं, जो मुझे इल्म है, वो पिछले माह में हुए हैं, 10वें महीने में, जबकि इनको एप्लीकेशन 22/9 को आ गई थी। तो इन्होंने उस पर फाइलें क्यों जारी की जब इनको पता चल गया कि ये रजिस्ट्री जाली है? तो इन्होंने फाइलें क्यों जारी की? जो अभी ये बात कर रहे हैं कि जो हमने वो प्रॉपर्टी होल्ड कर ली है, वो तो भाईजान वो ख्वार होंगे जिन लोगों ने मार्केट से खरीद ली है। जो इनके इन्वेस्टर है डीसी कॉलोनी के दफ्तर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये जगह खरीदी थी, जिन्होंने ये फाइलें बेची हैं, उन्होंने तो अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, उन्होंने फाइलें बेच के पैसे ले लिए हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, मैं चीमा साहब से हमारा राब्ता हो गया। चीमा साहब आपने बात सुनी अदरीस डार साहब की कि वो आपको 9वें माह में 22/9 को ये एप्लीकेशन आ गई थी और 10वें माह में आके आपने ये जो है ना वो फाइल्स जो है वो जारी की हैं।
تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ 1 ماہ کے اندر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چل گیا تھا؟ نہیں بھائی، بالکل پتا چل گیا تھا، اور ان کی پراپرٹی ہولڈ ہے، اور ان کی جس طریقے سے یہ نام آ رہا ہے طاہر صاحب کا یا اجاز صاحب کا، تو ان کی یہ 5 کنال کیا تقریباً 2-3 ایکڑ جو ہے ہمارے پاس ہولڈ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے اس کو کریں گے تب بھی ان کو فائل جاری ہوں گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو جانے دیں گے. ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہم جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کہ ایک چیز، ایک فراڈ ایک بندہ ادارے کے ساتھ بھی کر گیا اور ہمارے ساتھ بھی کر گیا. تو الحمدللہ ہم سیکیور ہیں اور وہ ممبرز بھی سیکیور ہیں. جو ایک تو اس میں سے جو 5 کنال میں سے ایگزیکٹ 5 کنال میں سے اگر کوئی 2-3 فائل جاری ہوئی بھی ہیں تو ہماری ان کی 2-3-4 ایکڑ جو ہے کنٹرول میں ہے. ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ کی یہ فائل تب آپ کو ملیں گی، آپ ریفنڈ لے کے آئیں، اور یہ انتقال تو ختم ہو گیا نا، ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس کے اگینسٹ مطلب ہے کہ جو فائل جاری ہوئی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں، آپ ان کو ریکور کر کے ان کو واپس کریں گے، اور ان کی اور بھی پراپرٹی ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس سے اس کو جو ہے ایکسچینج، ریفنڈ یا کینسل وہ ہو کے ان کی ایڈجسٹمنٹ کر کے، وہ ایسا یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو جانے دیں گے. لیکن آپ کے لینڈ کنوینر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن یا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ حالانکہ یہ بات وہ سمریز نے جو انہوں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ جو 2 کنال 10 مرلے کی جو آلریڈی 2 کنال کی جو پہلے بھی رجسٹری ہو چکی ہے پچھلے آپ سے پچھلے ادوار میں. جی تو اچھا، ہمارے سے پچھلے ادوار میں جو انہوں نے بتایا کہ کسی پرائیویٹ بندے کے نام کوئی بندہ زمین کرا گیا. یہ میڈم کا، چاندنی بیگم کا انتقال آئی تھنک 2019 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال آئی تھنک جو مجھے پتا چلا ہے 1-2 لوگوں سے بات چیت کر کے، وہ 2019 میں ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے، اس فیملی نے ہمیں کوئی زمین سوسائٹی کو بھی دی ہوئی ہے، مجھے اس کا بھی پتا چلا ہے، اور کوئی زمین باہر کے بندے نے بھی لی ہوئی ہے. ہماری لینڈ کمیٹی جو ہے، وہ لینڈ کمیٹی جن لوگوں نے یہ چیز، انہیں کی فیملی کا بندہ ساتھ شامل ہے، انہوں نے اتنے بڑے ادارے کو جو ہے رجسٹری برانچ کو، رجسٹرار صاحبہ کو اور اپنا سارے لوگوں کو ایک آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو وہ ایک ڈاکیومنٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب مختار نامہ ہی پیچھے جعلی تھا. ٹھیک ہے، پیچھے مختار نامہ ہی جعلی تھا، اس کے پیچھے کون کون بندے شامل تھے ان کا جو ہے وہ پردے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا انکوائری کے اندر. اب یہ ہے کہ ان کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ ہولڈ ہے، انتقال ٹوٹ گیا اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب بھائی ہیں، بالکل میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جس کا نام لے رہے ہیں اجاز شامل ہے یا طاہر شامل ہے، وہ تو پرائیویٹ لوگ ہیں جو شامل ہیں، جس طرح آپ اجاز نام لے رہے ہیں، لیکن آپ کے لینڈ کنوینر جو ہیں وہ ذوالفقار چیمہ صاحب، ان کا نام اس میں کیوں آ رہا ہے؟ ایکچولی لینڈ کنوینئر اور لینڈ کمیٹی، ٹھیک ہے، لینڈ کمیٹی لینڈ کنوینئر اپروول دیتی ہے، جیسے کہ جو ہے وہ زمین کی اپلیکیشن آتی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، جو بھی انویسٹر زمین دیتا ہے یا ذمہ دار زمین دیتا ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا، اس وجہ سے وہ اس کا نام یوز کرتے ہیں. ادروائز انہوں نے تو مختار نامہ ہی پیچھے سے جعلی بنایا ہوا تھا نا. وہ تو بات ایک صفحہ مثل پہ آ چکی کہ ان کے خلاف تو اینٹی کرپشن میں جو ہے نا ڈی سی صاحب کی طرف سے وہ ایک ریکمینڈ بھی کر دیا گیا کہ ان کی جو ہے نا پراپر جو ان کو انکوائری کی جائے اور ان کے اوپر جو ہے جو بھی مقدمہ جو ہے نا وہ درج کیا جا سکے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا جب یہ چیز جو عاطف چیمہ صاحب نے جو اپنا موقف دیا ہے، کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریکارڈ تو عاطف چیمہ صاحب کے کنٹرول میں ہی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی کوئی اور بھی جگہ ہے، اس کا تو کوئی بندہ ذمہ دار نہیں، وہ اس کا تو کوئی وہ رسپانسیبل نہیں بنتا. بات تو ہو رہی ہے ان 5 کنالوں کی جن کی فائلیں مارکیٹ میں چلی گئی ہیں. میں تو بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے ان 5 عاطف صاحب کہہ رہے ہیں
میں کہتا ہوں کہ یہ ساری فائلیں مارکیٹ میں چلی گئی ہیں، اگر ان کی ہی بات مان لی جائے، اگر وہ چاند ہی چلی گئی ہیں تو آپ کسی دوسرے کی زمین سے ان کو پیسے کیسے واپس کریں گے؟ جبکہ جو جس جگہ سے ان کو گئے ہیں وہ تو جگہ ختم ہو گئی. جی اس میں یہ ہے کہ اس کی تو نئی فائلیں جائیں گی نا. وہ جو چاندنی بی بی جن کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے یہی 5 کنال تھے. جی عاطف بھائی، آپ ان کے لوگوں کو فائلیں میری جگہ سے تو نہیں دے سکتے، کیسے دیں گے آپ؟ جی عاطف بھائی، جی اس میں یہ ہے بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ سب کے سامنے نام آیا طاہر صاحب، اجاز صاحب، وہ کتنا انوالو ہیں کتنا نہیں ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اجاز صاحب لینڈ پرووائڈر ہیں. یہ 4 یا 5 یا 6 جو فائل عام لوگوں کے پاس گئی ہیں، جو متاثرین بنیں گے، یہ رجسٹری تو ختم ہو گئی ہے. اس لیے انہوں نے ہمیں کچھ فائلیں واپس کی ہیں. جب یہ ایشو بنا ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان کے پاس جو فائل تھی وہ واپس کی ہیں، اور باقی ہم نے کہا کہ آپ کے یہ جو ایکڑ آپ کے ذاتی ہیں یہ ہم نے کنٹرول کر لی ہیں، ہولڈ کر لی ہیں، ہولڈ ہیں وہ. آپ نے اس میں اپنی ایڈجسٹ کرانی ہے زمین. جیسے کہ 1 ایکڑ کے اندر اگر 50 مرلے 55 مرلے 58 مرلے جو بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ فارمولے کے مطابق ہوگی. جی جو فارمولے کے مطابق ہوگی، جی جو فارمولے کے مطابق ہوگی نا بھائی، اس کو ان کی چیز کے ساتھ ایکسچینج کیا جاتا ہے، اور اس کو کینسل کر کے ان کے جو عام لوگوں کے پاس چلی گئی ہیں، وہ ڈیٹا تو ہمارے پاس اگر 2 یا 3 عام لوگوں کے پاس گئی ہیں وہ رجسٹر ہو گئی ہیں، تو وہ سر اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا جو یہ ہولڈ مال ہے ہمارے پاس اس میں سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ چلے جی، معذرت کے ساتھ یہ وہ خواب ہے جو سیاسی لوگ پبلک کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ جو ہماری ایکسٹینشن 3 کی وہ فائلیں جو 30 ایکڑوں کے عوض جو 27 فٹ تک گہرے ہیں، کیا ان لوگوں کی بھی فائلیں ریپلیس ہوں گی؟ بھائی بالکل نہیں ہوگی. یہ وہ سیاسی دلاسے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے. جی بالکل. اس میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی محنت ہے ڈی سی کلونی کے اندر، اور وہ ہر ایک چیز کو بڑی گہری نظر سے اور بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. تو بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ رقبہ ہمارا اور ہمارے سے پہلے اور ہمارے سے اس سے بھی پہلے کا جو ہے یہ گراؤنڈ لیول کے اوپر تھوڑا سا ڈیپتھ میں ہے. ایک تو وہ گونڈرا والا ویسے گراؤنڈ لیول. اچھا عاطف بھائی، یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں یہاں پہ آپ دونوں بھائیوں کو روکوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آج کا ہمارا جو ایجنڈا اور موٹیو اور آج کا پروگرام جو تھا وہ آج صرف اس چیز پہ تھا کہ آج جو ڈی سی صاحب نے جو کلیکشن لیا اور ان لوگوں کو ایس ڈی بنایا، اور وہ جو 2 کلرک تھے جن کو انہوں نے سسپینڈ کیا، اس کی ویریفیکیشن، اس کی جو ویریفیکیشن کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری نے ان کے اوپر مقدمات درج کرنے کے لیے ان کو اینٹی کرپشن کے پاس بھجوا دیا ہے. تو آج ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے ویورز کو یہ بتا دیا کہ ڈی سی کالونی کے ساتھ اور وہاں پہ جو موجود سمریز پارٹی چاندی بی بی کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا، 5 کنال کی کچھ جو زمین اس دور میں اور 2 کنال 10 مرلے آج سے پہلے دور میں ان سے کسی نے فراڈ سے ہتھیا کر جو غلط جعلی مختار نامہ بنا کر ڈی سی کالونی کے نام ہی کروائی. 5 کنال اور 2 کنال جو ایک پرائیویٹ بندے کے نام ہے. یہ ہم نے آپ کو کنسپٹ کلیئر کرنے تھے. ہم نے آپ کی سوسائٹی کا ایکس پرائیویٹ جو ہمارے ایم سی ممبر ہیں ان کا اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی تھی ان کی موقف آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. لیکن جو فائلز مارکیٹ میں موجود ہیں، سوسائٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ فائلز واپس لیں گے، جبکہ جو سوسائٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ناممکن ہے. تو اس بارے میں جو بھی چیزیں ہوں گی اور آئندہ آنے والے کل میں جو چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، سوسائٹی کا موقف بھی اور لوگوں کا موقف بھی. لیکن سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، زبان زدے عام ہے، کوئی بچہ سوسائٹی کا ہر بات جانتا ہے. لیکن ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہیں اور آج کا ہمارا جو ایجنڈا تھا اسی پہ رہیں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے، کوئی ایسی سوسائٹی کے بارے میں کسی نے کوئی جعل سازی کی ہے، کسی کی کوئی ایسی پلاٹ کی ایسی انفارمیشن ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم یہ چیزیں جو حکام بالا کو، ڈی سی کالونی کی موجودہ رجیم کو، رجسٹرار تک، سیکرٹری تک اور حکومت تک یہ باتیں پہنچاتے رہیں، تاکہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی اسکیم نہ ہو پائے. اور اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.